السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والے ہیں، وہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ میری طرف سے رمضان سب کو مبارک ہو۔ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے، میں آپ لوگوں کو رمضان کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ رمضان میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے، اس نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارا بہترین رمضان بنا دے، وہ پہلے سے زیادہ اچھا بنا دے، اور جو غلطی ہم سے پچھلے رمضان میں ہوئی تھی تو کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ہم کوئی غلطی نہ کریں۔ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ ایک قربتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا مہینہ۔ اس مہینے میں ہمیں بہت محنت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، لیکن سفر پہلے ہم نے شروع کرنا ہے، تو جتنی ہماری رفتار ہوگی تو اس سے زیادہ تیزی سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف بڑھے گا۔ انسان تو چل کے آتا ہے نا، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں فاصلوں کو ختم کرنا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور قریب ہونے کی محنت کرنی ہے۔ تو اب کیا کرے کہ قربت مل جائے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اور یاد رکھیے قیامت بہت قریب ہے، عمل کا دروازہ جلدی بند ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے دروازہ بند ہو جائے ہمیشہ کے لیے ہمیں محنت آج ہی سے کرنی ہے۔ رمضان کے یہ اتنے قیمتی دن ہیں، ہمیں ایک ایک دن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمام بات ہی عجیب تھی، مگر ایک بات یہ تھی کہ جب رات اندھیری ہو جاتی تھی اور ہر محب اپنے محبوب کے پاس چلا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اس وقت کو ہمیں قیمتی سمجھ کر گزارنا ہے، اور ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس مہینے کو پانے کا، ہم نہیں کر سکتے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے اذان اور وضو تیاری کی حیثیت رکھتا ہے، اور جیسے امتحان کے آنے سے پہلے تیاری لازمی ہے، اور تیاری کے بغیر امتحان دینا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو جیسے عام روزمرہ زندگی کے اصول ہیں، اسی طرح عبادات کے بھی اصول ہیں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کی پہلے سے تیاری کرنی ہوگی تاکہ رزلٹ اچھا آئے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رمضان میں کرنے والے کام کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم رمضان کے لیے کتنا فٹ ہیں، اور ہماری تلاوت قرآن کیسی ہے، ہمارا اذکار کیسا ہے، ہمارے فرائض کیسے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا روزہ کیسا ہے، ہمارا صدقہ خیرات کیسا ہے، ہمارے گھر والوں سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کیسا اخلاق ہے، کیا ہم اس ٹیسٹ کو پاس کر رہے ہیں۔ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم رمضان میں بہترین طریقے سے عبادت کریں، ایسی عبادت کریں جیسے کسی نے نہ کی ہو، اور خوب نیکیاں کما لیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی ہوگی۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے مقصد کو یاد رکھنا، کہ اس کا مقصد کیا ہے جو ہمیں اس مہینے میں حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس مہینے میں
ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، عبادات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری آ جائے، وہ تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں عبادات کی شکل میں یا معاملات کی شکل میں، یہ تمام چیزیں ہم کرنے والے ہوں، اور جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو ہم متقین میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ مقصد سامنے نہیں ہے تو رمضان کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ اور اگر تقوی حاصل نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ صبح سے شام تک بھوکے بھی رہیں گے، پیاسے بھی رہیں گے، کمزوری بھی ہوگی، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ وقت تو نکل جائے گا لیکن اس کا اصل بینیفٹ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اپنا روز جائزہ لیتے رہیں کہ کیا آج کا دن جو میں نے گزارا ہے اس دن کے گزارنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا ہوں یا نہیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت آئی ہے یا نہیں، میرے دل میں تقوی آیا ہے یا نہیں، میرے دل میں آخرت کی فکر ہوئی ہے یا نہیں، میری زندگی سے جو گناہ تھے وہ نکلے ہیں یا نہیں۔ تو یہ جائزہ روز لینا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگتا رہے کہ ہم اس مقصد کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے۔ اس رمضان کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی روزہ رکھیں نا تو ہم اس اجر کو نہیں پہنچ سکتے، وہ اجر نہیں پا سکتے جو رمضان کے روزوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تو ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ہم پر ہی فرض نہیں تھے، جو قوم ہم سے پہلے گزر چکی ہے ان پر بھی فرض تھے۔ اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر روزہ چھوڑ دینا کہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اور میری جاب مشکل ہے، تو یہ سب بہانے ہیں، اور یہ بہانے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ روزہ انسان کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے، تو ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ اعمال بتا دیجئے کہ جن کو میں اختیار کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور 5 وقت کی نماز ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ روزہ رکھنا جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ تیسری، ہمیں رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو کسی بھی حال میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور فرائض کا بھی اہتمام کرنا ہے، سنت کا بھی اور نفل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی، رمضان میں قیام اللیل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی رمضان کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے تو اس کے بدلے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی تہجد پڑھنا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کو معاف فرما دوں۔ تو ہمیں رمضان میں تہجد کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اس وقت دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں، قرآن کی تلاوت کرنا اور اس کا اہتمام کرنا،
اور اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ایمان والوں کے ہاتھ میں۔ جو شخص قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہلاک۔ مطلب جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، اس کے اصولوں پر چڑھے گا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ ہلاک ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت والے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف، اور جس نے اس کو اپنا رہبر بنایا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور اس کو اہمیت دی ہوگی، تو یہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا، اور جس نے اس کو امپورٹینس ہی نہیں دی، اس کے حقوق ہی ادا نہیں کیے، اس کو سمجھ کر ہی نہیں پڑھا، تو یہ اس کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ میں نے اس شخص کو سارا دن بھوکا پیاسا رکھا، میں آج اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن سفارش کرے گا اور کہے گا، یا اللہ میں نے اس شخص کو ساری رات جگائے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ اس کی سفارش کو بھی قبول کریں گے۔ اسی طریقے سے ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زندہ اور مردے کی طرح۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان کی طرح ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ لاش کی طرح ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے دل کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور ذکر کرنے سے شیاطین بھی دور رہتے ہیں۔ اسی طرح صبح شام کا اذکار ہو گئے، انسان وہ پڑھتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو 2 کلمات بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور بھی بہت سے اذکار ہیں، چلتے پھرتے انسان ذکر کرتا رہے، دعائیں پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور صبر کرنا، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اور زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنا، مغفرت کی دعائیں مانگنا اپنے لیے اور لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کا جو حق ہے اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے، اس رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔